اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں قربانی کے مسائل اور ان کا حل مختصر اور بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ انشاءاللہ۔ اس کو آپ پورا سنیں آخر تک اور اس کو آپ سکپ نہیں کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے آنے والے دنوں میں جو قربانی کے اہم مسائل ہیں اس پر آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کچھ سوالات آئے تھے اور ان کے جوابات مختصر درج کیے ہیں اور ان کو آپ سنیں۔ چلتے ہیں ان کی طرف۔ سب سے پہلے سوال کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب خاص حاصل کرنے کے لیے یا نیکی کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کے شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی کا شرعی حکم قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی سنت اور کبھی نفل ہوتی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، مالک نصاب ہو اور آزاد ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ نوٹ اس سے معلوم ہوا ہے کہ قربانی اس پر واجب ہوتی ہے جس کے اندر درجہ ذیل شرائط پائی جاتی ہوں، یعنی مسلمان ہونا، مقیم ہونا یعنی کہ وہ مسافر نہ ہو، آزاد ہونا یعنی غلام نہ ہونا، بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا، اور اگر نابالغ مالدار ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ نابالغ اگرچہ مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کیا عورت پر قربانی واجب ہوگی؟ اگر عورت مسلمان، بالغ، مقیم، آزاد اور مالک نصاب ہو تو مرد کی طرح اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی والے مسئلے میں مالک نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، قربانی والے مسئلے میں مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی چاندی کی مالیت کے برابر رقم یا اتنی چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت یا اتنی چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہو اور اس پر اتنا قرض نہ ہو کہ جس کے ادا کرنے کے بعد مالک نصاب باقی رہے، یعنی کہ اس کے پاس 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا پھر جو سونے کی مقدار ہے تو یہ چیزیں موجود ہوں تو وہ مالک نصاب ہوگا تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ تو حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزارا اوقات میں شدید تنگی اور دشواری ہوتی ہے، جیسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، سواری، موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ، علم دین سے متعلق کتابیں، پیشے سے متعلق اوزار، خانہ داری کے ضروری سامان وغیرہ۔
حاجت اصلیہ کی تعریف پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ درجہ ذیل چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہوں گی، اور اگر ان کی قیمت دیگر نصاب کی چیزوں کے ساتھ مل کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوگی تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ جیسے ڈیکوریشن پیسز، اسی طرح سال بھر بالکل استعمال نہ ہونے والے برتن، سال بھر بالکل استعمال نہ ہونے والے کپڑے، اور ضرورت سے زیادہ بالکل استعمال نہ ہونے والا مکان وغیرہ۔ اچھا، اسی میں ایک اور سوال آیا کہ کیا مقروض پر قربانی واجب ہوگی؟ اگر مقروض یعنی جس کے ذمہ لوگوں کا قرضہ ہو، اس کے پاس موجودہ کل نصاب میں سے قرض کو نکال کر اتنا مال باقی بچے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو قربانی واجب ہوگی، اور اگر قرض کو نکالنے کے بعد اتنا مال باقی نہ بچے تو قربانی واجب نہ ہوگی۔ اگر کسی شخص صاحب نصاب ہو، کوئی شخص صاحب نصاب ہو لیکن اس نے سابقہ کسی سامان میں زکوٰۃ نہ دی ہو یا سابقہ کسی سال قربانی نہ کی ہو تو اگر اس کی سابقہ سال کی زکوٰۃ کو یا سابقہ سال کی قربانی کے جانور کی قیمت کو اس کے موجودہ نصاب میں سے نکالا جائے تو اب نصاب باقی نہیں بچتا تو کیا ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ایسے شخص پر قربانی واجب نہ ہوگی، لہٰذا یہ پہلے سابقہ سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر قربانی نہیں کی تو پہلے سابقہ سال کی قربانی کی طرف سے زندہ جانور شرعی فقیر کو صدقہ کرے گا۔ کیا شرعی مسافر پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ شرعی مسافر وہ ہے جو 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو یا اتنے فاصلے پر کسی جگہ پہنچ کر 15 دنوں سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو، 15 دنوں سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو۔ واللہ عالم ورسول عالم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں، اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگرچہ 1 تولہ سونے کی قیمت فی زمانہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے زائد بنتی ہے، البتہ اگر 1 تولہ سونے کے ساتھ اس کے پاس کوئی حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو، جیسے کچھ روپے یا اضافی برتن، کپڑے وغیرہ ہوں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا جن کے پاس 1 تولہ سونا ہو یا چند تولے سونا، اور اس مسئلے کا ضرور خیال رکھیں کہ عموماً ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ سونے کے علاوہ کچھ نہ کچھ اضافی سامان ضرور ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے فوت شدہ بزرگوں کی طرف سے قربانی کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے فوت شدہ بزرگوں کی طرف سے قربانی کرے تو اس کا اپنا وجوب ادا ہو جائے گا اور فوت شدہ بزرگوں کو اس کی قربانی کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر دے
تو کیا ماں باپ کی طرف سے کی گئی قربانی درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر دے تو ان کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی، لیکن اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب تھی اور اس نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی تو واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور اس کے سر سے اپنی قربانی کا بوجھ نہیں اترے گا۔ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو مگر اس کے پاس نقد رقم نہ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہو؟ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو مگر اس کے پاس نقد رقم نہ ہو، مثلا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے لیکن نقد رقم نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، لہذا وہ یا تو سونا بیچ کر قربانی کرے یا کسی سے قرض لے کر قربانی کرے۔ اگر کسی کے پاس ایسی زمین ہو جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہے اور زمین اس کی آمدنی یا ذریعہ ہو اور اس زمین کی قیمت نصاب کی حد تک پہنچ رہی ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ اگر کسی کے پاس صرف ایسی زمین ہو کہ جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہے اور زمین اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے، اس زمین کی قیمت نصاب کی حد تک پہنچ رہی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ فتوی رضویہ میں ہے۔ اسی طرح اگر کچھ سوال اور بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ ہوں تو کیا یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوں گے؟ اگر کسی کے پاس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ اور وہ ہیں اور وہ ان کو فرض علوم سیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہو یا روزمرہ کے استعمال میں لاتا ہو، خواہ روزمرہ کا استعمال گھریلو ہو یا کاروباری، تو یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہوں گے، اور اگر ان کا غیر ضروری استعمال کرتا ہو تو یہ حاجت اصلیہ میں شامل نہ ہوں گے۔ اس صورت میں ان کو دیگر زائد سامان اور مال کے ساتھ جمع کر کے ان کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر ان سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کیا شرعی فقیر پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ شرعی فقیر پر صرف 2 صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے: جب فقیر نے قربانی کی منت مانی ہو، جب فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ فقیر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مزید بہت سارے سوال ہیں، انشاءاللہ آپ بھی کوئی کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی آپ تک اس کا جواب پہنچا دوں گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔